بہت سارے احباب کی طرف سے یہ اصرار اور یہ بات آئی کہ قرآن شریف تو ہمیشہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سننے کا ایسا موقع نہیں ملتا کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، آج حافظ قرآن نے کیا پڑھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکا۔ تو اس وجہ سے کچھ خلاصہ قرآن کا ہو جائے۔ بندہ ناقص تو اپنی کم علمی کی بنا پر تفسیر یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے۔ تفسیر تو ہمارے اکابر اور مشائخ کا کام ہے، جو بس اپنے بڑوں کی طرف سے سنی ہوئی باتیں اور جو اپنے اساتذہ سے جو کچھ علم ملا ہے، تو درس قرآن کے تعلق سے بس پوری تفاصیل تو کم وقت کے اندر بھی نہیں آ سکتی، بس تھوڑا خلاصہ ہی ان چیزوں کا آ سکتا ہے۔ اس لیے کم از کم صرف ترجمہ اور کچھ جو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر کچھ نشاندہی ہو جائے تو انشاءاللہ ان مقامات پر بس اشارتاً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے توجہ کے ساتھ میں سنیں گے، اور میرے لیے بھی سارے امت کے لیے دعا بھی فرمائیں گے، اور جو باتیں سنیں تو صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کریں اور عمل کی نیت کریں، تو انشاءاللہ جب نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اور نیت چونکہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل محدود ہے اور نیت یہ محدود نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اگر یہ نیت کی کہ میں 100 سال تک تہجد کی نماز پڑھوں گا، 100 سال کی زندگی دے گا اللہ، تو 100 سال کے اندر میں یہ خیر کے کام کروں گا، تو انشاءاللہ ان تمام پوری زندگی کے اندر بھی گویا کہ جو ہے نا آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اس لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کا نام اصل میں عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کریم، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو اس وقت میں شیطان مردود سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے اور تعوذ پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے انسان گھر کے اندر جانے لگتا ہے، نئے گھر بناتے ہیں یا پرانا ہی گھر ہو، اگر اس کے اندر انٹری کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے روغن رنگ وغیرہ کرتے ہیں، کلی وغیرہ کرتے ہیں، پھر کچھ قرآن شریف وغیرہ بھی اس کے اندر پڑھتے ہیں، صاف ستھرا کرنے کے بعد ہی جو ہے نا اس گھر کے اندر جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی قرآن مقدس چونکہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کے کلام کو دل میں سمانے کے لیے اور دل میں داخل کرنے کے لیے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام و فرشتوں کا مقابلہ ہوا، تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے،
اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں، یعنی سجدہ کریں، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بو تھی، تکبر کی بیماری تھی، کہ جب اس سے کہا گیا تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت اوپر جانے کی ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے رہنے کی ہے، تو گویا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یعنی آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ تو شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک اس پر لعنت کی گئی۔ تو شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد لیا، اور یہ اس بات کی قسم کھائی اور ٹھان لی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکلوا دوں گا۔ اس نے نکلوایا، اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے حضور میں دعائیں کرے کہ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ تو گویا کہ جب ہم یہ تعوذ پڑھ لیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ تعوذ کا ترجمہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی بھی تفاصیر بحثیں بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن اس تسمیہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے 3 نام بیان کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ کے چونکہ 99 نام ہیں، اور ایک نام صفاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بقیہ سب صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کہہ کر کسی اور کو اس نام سے نہیں پکارا جا سکتا، اسے اسم ذات کہتے ہیں، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، زمین بھی اسی کی پیدا کی ہوئی، اور آسمان بھی، دریا بھی، پہاڑ بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، چاند سورج غرضے کے ہر چیز، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ اس کی قدرت سے چاند اور ستارے روشن ہوتے ہیں، پرندے اسی کے حکم سے اڑتے ہیں، وہی بارش برساتا ہے، وہی غلے اگاتا ہے، اور ہر قسم کے پھل فروٹ اور ہر قسم کی پیداوار اللہ رب العزت ہی اگاتا ہے۔ تو رحمان بہت مہربان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ رحمان یہ اس کی رحمت عامہ کا اظہار ہے کہ وہ سب پر یکساں رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت ہوا پر بھی، بارش پر بھی، ہے نا، ایمان والوں پر، غیر ایمان والوں پر، سب پر وہ رحمت برساتا رہتا ہے، اور وہ بن مانگے ہم پر بے شمار انعام فرماتا رہتا ہے۔ لیکن رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں ویسے، رحمان اور رحیم، لیکن رحمان اس کے اندر جو ہے نا اللہ کی رحمت عام ہے، سب کے اوپر ہے، ایمان والے غیر ایمان والے سب کے اوپر اور ساری مخلوقات کے اوپر۔ لیکن رحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے، یہ اس کی خاص رحمت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے بندوں پر خصوصی انعام فرماتا ہے نا، اپنے خاص بندوں پر، کہ ایک نیکی کے بدلے میں 70 درجے بلند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب ہم اس کا نام لے کر کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے
تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ میرا دل بالکل پاک ہے، میری نیت میں پورا خلوص ہے، میرا مقصد اعلیٰ ہے، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور شرک سے پوری طرح بیزار ہوں۔ تو گویا کہ اپنی انا ختم ہو جائیں گی، اور گویا کہ ہم نے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی سے میرا یہ کام پورا ہوگا۔ جب اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں اسی کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، ہمت نہ ہارنی چاہیے، اور خوف زدہ بن کر پیچھے نہ ہٹنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح کی رحمت پر توکل کریں گے تو ہمارا ہر کام یقیناً کامیاب ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کام میں خدا کی برکت شامل نہ ہوگی، اور اس سے دل کو اطمینان بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ ہماری ماں بہنیں مستورات خواتین گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، ہم لگا رہے ہیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جھاڑو لگائیں۔ کپڑا پہن رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر کپڑا پہننے کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد میں کپڑا ڈالیں۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، استنجے خانے میں جا رہے ہیں، استنجے خانے سے نکل رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہے نا، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد میں دعا پڑھیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، پھر گھر میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں، سلام کریں اور گھر میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں۔ ہر کام کے اندر گویا کہ بسم اللہ ہے۔ اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا بنایا کریں۔ جو بھی کام ہم کریں گویا کہ اگر گھر کا دروازہ بھی بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے گھر کا دروازہ بند کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو شیطان تو کیا، شیطان کا اگر باپ بھی ہوگا اس گھر کے اندر تو وہ بھی گھر چھوڑ کر نکل جائے گا، اور وہ دم دباتا ہوا بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ چلو، اب اس گھر میں رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کا نام لے لیا گیا ہے۔ کتنا بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو بتا دیا ہے نا۔ پڑھنے کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے معمولی ہے، لیکن عمل اس کا بہت بڑا وزنی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں ان چیزوں پر عمل نہیں کرتی، اور اگر تھوڑی بہت تکالیف آتی ہیں تو ہم فوراً جو ہے نا، ہماری ذہنیت اور ہمارا ذہن، ہمارا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے کوئی ایسی کرنی کر دی ہے، کسی نے کوئی گندا عمل کر دیا ہے، فلاں اور فلاں، الیاذ باللہ۔ اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، چاہے وہ اگر آپ آٹا گوندھ رہی ہیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہم کپڑا پہننا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، نکال رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہو رہے تو بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکل رہے ہیں کہیں جانے کے لیے تو بسم اللہ پڑھ کر دعائیں پڑھیں، پھر جو ہے نا باہر جائیں۔ ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی تو اس کام میں گویا کہ خدا کی برکت شامل نہیں ہوگی، اور اس سے دل کو اطمینان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کا ترجمہ اور اس کا چند خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ اب سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ کئی گویا کہ اس کے نام علماء کرام نے تفاسیر میں لکھے ہیں، اور یہ فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں۔
وہ کہ قرآن مجید کا یہ دیباچہ ہے، اس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا، اس کے اور بھی کئی نام بتائے ہیں۔ سورۃ الشفا کہ اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے یہ سورۃ شفا ہے، کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دے دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جتنی تمام چیزیں ہیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با کے اندر، صرف ایک لفظ با کے اندر۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ تمام کتابوں کی شروعات جو دیگر علوم ہیں، انگلش کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اے بی سی ڈی، مراٹھی ہے تو ب، ہندی ہے تو آ، لیکن ان تمام کے اندر جو علامت بتلائی ہے کہ یہ الف، الف کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے۔ اے بھی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے۔ آ بھی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے۔ اور با جو ہے، با کی صفت گویا کہ لیتی ہوئی کی جیسے ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے اندر اس لیے فرمایا کہ با اگر آپ پڑھتے ہیں با الف با، تو با پڑھتے وقت میں آپ کے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ تو علامہ رازی نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مقصود یہ ہے، اور تمام قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاؤ، اس لیے کہ با کے اندر عاجزی ہے، اور الف کے اندر انانیت ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے نا، ڈنڈے کی شکل میں۔ تو اسی لیے بسم اللہ کے اندر یہ لیٹی ہوئی اس کی صفت ہوتی ہے جب لکھتے وقت میں، تو بسم اللہ کے با کے اندر گویا کہ یہ صفت ہے، اور با کے معنی ملانے کے ہیں۔ آپ خود اپنی زبان سے لفظ با ادا کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں ہونٹ مل رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے، اس لیے کہ جس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی وہی اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تو ہو گیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا کہ رحمان یہ اللہ کی رحمت عام ہے سب پر، ایمان والے غیر ایمان والے سارے مخلوقات پر، لیکن رحیم یہ اللہ کی رحمت خصوصی انعام ہے اللہ کے نیک بندوں پر، جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ انعام کن پر نازل ہوا؟ سورۃ النساء کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں؟ یہ ہے انعام یافتہ لوگ، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ اور مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ، جیسے کہ عرض کیا گیا کہ رحمان اور رحیم عربی کے قاعدے کے اعتبار سے رحمان کے معنی ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، یعنی ایکسٹینسیو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ، یعنی انٹینسیو ہو، جس پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی کو تکلیف کا کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے نا۔ جیسے کہ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا جہان، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں اور سیاروں اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور ان جہانوں میں کوئی جو چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے نا۔ تو یہ سورہ فاتحہ اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے بالترتیب پورا خلاصہ، پوری تشریح تو نہیں ہو سکیں گی، بس جتنا ہو سکے گا ترجمہ کر کے اور کچھ اشارات کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کل سے ظہر کی نماز کی ترتیب یہ بنا لیں کہ 1 بجے اذان فوراً جو ہے، چونکہ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ٹائم ٹیبل کا مسجد کے تو پابند ہے نہیں، تو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر ہی کیا کریں کہ 1 بجے اذان دے کر یا 12:50 کو اذان دے کر فوراً جماعت کر لیں، اور سورہ یاسین شریف پہلے ہی پڑھ لیا کریں۔ کل سے 1:30 بجے سے فوراً جو ہے نا بس ختم خواجگان شروع ہوگا، اور اس کے بعد میں مراقبہ، اس لیے کہ مراقبہ کا ٹائم بہت کم مل رہا ہے، اور پھر دعا کے لیے بھی ٹائم مختصر ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے اس عاجز کی درخواست ہے کہ آپ حضرات کل سے 1 بجے 1:15 بجے سے فارغ ہو کر انفرادی طور پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں، اور فوراً مکسلر اوپن ہوتے ہی ختم خواجگان ہوگا، اس کے بعد میں مراقبہ ہوگا، اور پھر دعا ہوگی، اس کے بعد میں انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام بے شک اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ پیارے اللہ زندگی کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ اپنی توجہ ڈال کر کے مولا ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم زندگی پر آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، اللہ آپ ہی کے حکم کو توڑتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ کی سنتوں کو چھوڑتے رہے۔ پیارے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ اقراری مجرم بن کر مولا آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے تمام صغائر اور کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ خلوت کے جلوت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جانے انجانے میں جتنے گناہ ہوئے مولا سب کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ زندگیاں بیت گئی آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، بال سفید ہو گئے، چمڑیاں لٹک گئی۔ پیارے اللہ آپ کی ذات کا استحضار نہ ہو سکا۔ پیارے اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما دیجئے، اپنی خشیت عطا فرما دیجئے، اپنا تقوی عطا فرما دیجئے، اپنا ڈر عطا فرما دیجئے۔ چاہے ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، دوستوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں بھی ہو مولا ہر وقت میں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب آپ کے در کے فقیر ہیں، اللہ فقیر حاضر ہے غنی کے دروازے پر، اللہ فقیر حاضر ہے غنی کے دروازے پر۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ منگتا حاضر ہے سخی کے دروازے پر۔ پیارے اللہ سائل حاضر ہے آپ کے دروازے پر۔ پیارے اللہ ہم سب کی مولا کریم تمام ضروریات کا تکفل فرما دیجئے، تمام حاجتوں کو پوری فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے تمام خیر و برکات سے ہم سب کو پوری امت کو مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے تمام سالکین کو مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ تمام متوسلین کو مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے روزوں کی تراویح کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں خصوصاً گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ غیبت سے، چغلخوری سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ بے شک اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، جیسے بھی کیسے آپ کے بندے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے مولا کریم بندے ہیں، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ کی امت ہیں، گنہگار صحیح لیکن بندے آپ کے ہیں، امتی آپ کے نبی کے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ساری امت پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے۔ اللہ بڑے بڑے جابر و ظالم اور بڑے بڑے اللہ دنیا کے مولا حکمراں اللہ اس وقت میں اللہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایسے ہی اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے۔ اللہ سارے انسانوں کو اپنی معرفت عطا فرما دیجئے۔ اللہ سارے مشرکین کو مولا اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ لیکن مولا کریم اس وبا کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجئے، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت کو نجات عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنی ولایت نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اللہ معافی مانگنے والا بھی پسند، معاف کرنے والے بھی پسند۔ اللہ آپ تو ہم جیسے نااہلوں سے کہتے ہیں کہ معاف کرو، مجھے معاف کرنے والے پسند ہیں۔ پیارے اللہ تو مولا کریم آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کیسے نہ معاف کریں گے جب آپ ہم جیسے گنہگاروں کو حکم دے رہے ہیں، اور آپ ہم جیسے گنہگاروں کو حکم دے رہے
ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائلوں کو مت جھڑکو، فقیروں کو مت جھڑکو۔ پیارے اللہ تو آپ تو غنی ہیں، اللہ آپ تو بادشاہ ہیں، اللہ آپ تو شہنشاہ کونین ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہم فقیروں کو نہ جھڑکیے، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے، اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے، امت کے جوانوں کو معاف کر دیجیے، امت کے بوڑھوں کو معاف کر دیجیے، امت کے خواتین مستورات کو معاف کر دیجیے، امت کے مردوں کو معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ جوانوں کو بوڑھوں کو سب کو معاف کر دیجیے، پیارے اللہ ساری امت کو معاف کر دیجیے، ہم سب کے دادا دادی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجیے، نانا نانی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجیے، اللہ ساری امت کی ساری نسلوں کو معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ اس وقت میں نہ جانے کتنے بندے کہاں کہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، پیارے اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں، اللہ اپنے در کا سب کو محتاج بنا لیجیے، غیروں کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما لیجیے، پیارے اللہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ آج رمضان جیسے مہینے کے اندر اللہ کتنے بندگان مولا کریم اللہ جن کے اللہ جو افطاری کی نعمت سے محروم ہیں، سحری کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ جن کے دسترخوان خالی ہیں سوائے خشک کھجور کے، بعض دسترخوان تو اتنے ایسے ہیں کہ خشک کھجور بھی نہیں ہیں، پیارے اللہ صرف پانی سے وہ روزہ کھولتے ہیں، پانی سے افطاری کرتے ہیں، پیارے اللہ دانش شمینہ کے محتاج ہو چکے ہیں، پیارے اللہ ان سب کو مولا کریم اپنا دسترخوان وسیع نصیب فرما دیجیے، اللہ ان کے دسترخوانوں پر بھی نعمت عطا فرما دیجیے، حالات کو سازگار فرما دیجیے، اللہ سب کے لیے رزق حلال کے اسباب مہیا فرما دیجیے، پیارے اللہ ساری امت کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ساری امت اللہ یتیم ہو چکی ہے، اللہ امت پریشان ہے، امت کی کشتی بھور میں پھنس چکی ہے، پیارے اللہ امت کی کشتی کو پار لگا دیجیے، امت کی کشتی کے بنہار بن جائیے، پیارے اللہ آپ کے نبی نے آپ کے حوالے سے امت کو کیا ہے، اللہ امت کی دستگیری فرما لیجیے، اے بے کسوں کے رب دستگیری فرما لیجیے، امت کا سہارا بن جائیے، امت کو ٹھکانہ دے دیجیے، امت کا ماں باپ ملجا بن جائیے، پیارے اللہ امت کو ضرور رسوا اور ذلیل نہ کیجیے، پیارے اللہ سارے دشمنان اسلام کی تمام سازشوں کو پیارے اللہ ناکام کر دیجیے، پیارے اللہ وہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف جو دشمنی سازشیں کر رہے ہیں، پیارے اللہ ان سب کی سازشوں کو ناکام کر دیجیے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ سب کو ہدایت دے دیجیے، ورنہ مولا سب کو نیست نابود فرما دیجیے، پیارے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ اس وقت میں ہم نے جو کچھ پڑھا ذکر کیا، اللہ سورہ یاسین شریف پڑھی ختم خواجگان کیا، مولا سب کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان سب کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، ان کے وسیلے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، طبی تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام، اللہ اور آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو عارفانے سے رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے، اللہ خصوصاً میرے شیخ حضرت پیر و مرشد اللہ حضرت قطب الدین صاحب اللہ، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب فردوسی، حضرت مولانا محمد سالم صاحب اور جتنے بھی کابرین علماء امت دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے، اللہ ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، اللہ خصوصاً میرے عزیز و قارب رشتہ دار چھوٹے بڑے اللہ دنیا سے جو جا چکے ہیں، اللہ دونوں کے خاندان کی طرف سے سسرالی خاندان والے بھی، ہمارے خاندان والوں میں سے بھی، اور جتنے بھی مولا کریم ہمارے سالکین ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے عزیز و قارب میں سے رشتہ داروں میں سے چھوٹے بڑے جو دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے، اللہ اس رمضان مبارک کے اندر مولا کریم نہ جانے آپ کتنے لاکھوں کروڑوں بندوں کو مولا کریم اللہ جہنم سے نجات فرماتے ہیں، اللہ اس کے اندر ہم سب کا بھی شمار نصیب فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو بھی مولا کریم اللہ عذاب جہنم سے اللہ ہم سب کو بھی بری فرما دیجیے، اللہ ناجین میں مولا کریم ہم سب کا نام شمار فرما دیجیے، مولا کریم اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما لیجیے، قبر کی سختی سے حفاظت فرما لیجیے گا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پینا نصیب فرما دیجیے گا، مرنے کے بعد انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں ہم سب کا شمار نصیب فرما دیجیے گا، پیارے اللہ ہم سب کو مولا کریم دنیا کے اندر بھی اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائیے، اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائیے، اللہ خصوصاً میرے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے عمر کو دراز عطا فرمائیے، ان کا سایہ ہم سب پر پوری امت پر پوری انسانیت پر قائم اور دائم فرما دیجیے، اللہ ان کے فیض و برکات سے پوری امت کو مستفید فرمائیے، اللہ ان کے اہل خانہ کی، ان کے دونوں صاحبزدگان کی، اللہ اور
گھر والوں کی دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما لیجیے اللہ۔ ان کے جتنے بھی خلفاء مولا دنیا میں جہاں بھی عالم کے اندر ہے مولا، ان کی فیض و برکات سے ساری امت کو مستفیض فرمائیے، ان سب کو صحت تندرستی نصیب فرمائیے اللہ، ان سب کے عمر کو دراز عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ ہمارے جتنے بھی اللہ مشائخ موجود ہیں اللہ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی، حضرت مولانا شہاب الدین، حضرت مولانا ہاشم صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت قاری امین صاحب، اللہ ان سب کے عمر کو دراز عطا فرمائیے اللہ، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے اللہ، ان سب کا ثواب ان سب کے نام اعمال میں بھی لکھ دیجیے پیارے اللہ۔ پیارے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر زندہ رکھیے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعے کے دن کی رمضان مبارک کی موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفن ہونا نصیب فرمائیے اللہ، ہم سب کو پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے اللہ۔ پیارے اللہ ایک گزارش ہے گنہگار کی اللہ، ہم سب کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھجوا دیجیے اللہ، ہم سب کو کثرت کے ساتھ میں اللہ درود پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ، کلمہ طیبہ کے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی زندگی کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ، آپ جس کام سے جس عمل سے راضی ہوں ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے جتنے سالکین مولا کریم خصوصاً دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے محسن معاونین ہیں ان سب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، آپ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں پیارے اللہ، ان سب کی تمام جائز تمنا کو پوری فرما دیجیے اللہ۔ اس مولا کریم جہاں جہاں تک بندوں کی آواز آپ کے بندوں تک مولا آواز پہنچ رہی ہے، اس کے اندر جن بھائیوں نے جس لائن کی محنت کی ہے اللہ، بھائی شعیب، بھائی عبدالواحد اور بھائی مہدی حسن، ان کے اہل خانہ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، بھائی وظیفہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، حافظ محسن کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ اور جن بھائیوں نے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، آصف بھائی، عتیق بھائی، عاکس بھائی، عبدالعزیز بھائی، توحید بھائی، مولا کریم ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، ان سب کو تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے اللہ، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، توحید بھائی نصردی کو مولا کریم تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرمائیے پیارے اللہ۔ توحید بھائی اللہ ملا ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، فاروق بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اظہر بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ جن بھائیوں نے مولا کریم دعاؤں کی درخواست کی ہے اولاد کے تعلق سے ان سب اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، حاجی محمد علی کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی محسن کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، بھائی محسن باغبان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، زید کو، زاہد کو، جویریہ کو، سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ جن بھائیوں نے مولا کریم جس لائن کی محنت کی ہے اللہ، ہماری خانقاہ کی لائن سے اللہ، خانقاہ فیض صالحین کو مولا کریم اللہ ہر طریقے سے مولا کریم نظر بصیر اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کے تعمیر و ترقی کے لیے مولا کریم اسباب غیب سے مہیا فرمائیے اللہ، اس کے لیے جن بھائیوں نے جس لائن کی محنت کی کوشش کی ہے، زمین دیا ہے مولا کریم ان سب کے بہترین جزا خیر عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے عبدالعزیز بھائی درواز کے مولا کریم تمام خاندان والوں کو اس کے بہترین جزا خیر عطا فرمائیے، ان کے والدین کو اللہ اس کا ثواب مرحمت فرمائیے اللہ۔ ہمارا مدرسہ جامعہ حضرت عائشہ البنات کی مولا کریم تعمیر ترقی کی مولا کریم اسباب مہیا فرمائیے اللہ، ہر طریقے سے اس کی حفاظت فرمائیے، تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، تمام دینی اداروں کی، دینی تنظیموں کی، جمعیت کی، جماعت کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس اجڑی خانقاہوں کو آباد فرمائیے اللہ، ان خانقاہوں کو جہاں اللہ سکھائی جاتی ہے ان خانقاہوں کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ، دین کے تمام شعبے کی حفاظت فرمائیے اللہ، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، مساجد کی اللہ مولا کریم مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کی، تمام ٹھیک کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، بھائی مزمل، خلیل بھائی اللہ، مولا کریم اللہ، ہمارے سہیل بھائی اللہ بیلگام انہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی اللہ، سب کی جائے تمنا کو پوری فرمائیے اللہ، ہمارے سہیل بھائی، شکیل بھائی، ان سب کے اہل خانہ کی سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اللہ، سہیل بھائی جے ہند اللہ، ان کے شکیل بھائی، ان کے والدین اللہ، ان کے بچوں کی، بیویوں کی، سب کی اللہ اہل خانہ کی سب کی جائے تمنا کو پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے پیارے اللہ۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، سب کا نام بر وقت زبان پر نہیں آتا لیکن اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ، تمام کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، سب کے اسباب غیب سے مہیا فرمائیے اللہ۔ ہمارے بھائی رشاد حیدرآباد، ان کے والد محترم سخت بیمار ہیں پیارے اللہ، ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرمائیے، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرمائیے اللہ، جو نازائن مقدمات ماخوذ پھنسے ہوئے ہیں پیارے اللہ، ان سب کو باعثت بری فرمائیے، جن کی اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنائیے
پیارے اللہ ہم سب کی تمام جائز تمنا کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ پیارے اللہ اس دن کی رسوائی سے، ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ کل کو قیامت کے میدان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اے مولا کریم ہم سب وہاں پر حاضر ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اللہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہماری فائل اوپن ہو جائے، اللہ ہمارا نام لے کر یہ کہا جائے پیارے اللہ اگر ہماری فائل ڈسپلے ہو گئی، ہمارے گناہ اوپن ہو گئے پیارے اللہ، تو ہم سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے پیارے اللہ وہاں تو اللہ تمام انبیاء ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، اللہ ہماری ماں ہوگی، ہمارے باپ ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد ہوں گے، ہمارے مشائخ اساتذہ ہوں گے، اللہ سب کے سامنے اللہ اگر ہمارے گناہ اوپن ہو گئے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ماں کہے گی بیٹا تجھے عالم بنایا تھا، تجھے مفتی بنایا تھا، تجھے حافظ قرآن بنایا تھا، ارے بیٹا تو دین کا داعی تھا، بیٹا تو دیندار تھا، تو دوسروں کو اچھی باتیں کہتا تھا، تیرے اعمال اتنے خراب کیسے کہ جس کی وجہ سے تیری فائل اوپن ہو گئی اور تو جہنمی کے سب میں کھڑا ہو گیا پیارے اللہ ماں کہے گی بیٹا تو دین کا داعی تھا، تو مبلغ تھا، تیرا حشر ایسا کیسے ہو گیا پیارے اللہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا پینا نصیب فرمائیے گا پیارے اللہ بزرگوں کے سامنے، مشائخ کے سامنے ہمیں رسوا نہ کیجیے گا۔ اللہ ہم پچھلی تمام زندگی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی آپ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ پیارے اللہ معاف فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔